کہتا ہوں کہ ہوں دکھنے میں معذور اس سے دنیا ہے آگاہ، ہوں دکھنے میں معذور اس سے دنیا ہے آگاہ، مگر ہوں اندر سے چٹان اس کی رب کو ہے پہچان، مگر ہوں اندر سے چٹان اس کی رب کو ہے پہچان۔ السلام علیکم، اسرار احمد یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں ڈوک کھالا خان راولپنڈی کا ایک ایریا یہاں پہ موجود ہوں، اور آپ لوگ دیکھ رہے اس شہزادے کا نام عمران ہے، اس شہزادے کا نام عزیر ہے، اور سب سے چھوٹا پیارا شہزادے کا نام احمد ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان مختلف درجات میں تقسیم کیا ہے، کوئی رینگتا ہے، کوئی اڑتا ہے، اور کوئی 4 اور 2 پیروں کے ذریعے چلتا ہے۔ ان سب میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلندی بخشی ہے، اور بلندی اس وجہ سے نہیں، بلندی اس وجہ سے کہ اس میں یہ شعور رکھا ہے، یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے آس پاس کا خیال رکھ سکتا ہے۔ آج میں آپ لوگ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک ایسے 3 ہستیوں کے ساتھ جو یقیناً آپ دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالے ہوئے بیمار ہے، لیکن یہ آزمائش ان لوگوں پر نہیں ہے، بلکہ ہر اس سماج کے فرد پر ہے جو ان کے آس پاس رہتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ طبیعت کیسی ہے؟ السلام علیکم، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں اسرار بھائی آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سے مل کر اور فریش ہو گیا ہوں۔ مہربانی، آپ کی محبت ہے یہ۔ عزیر بتاؤ کیسے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ سنائیں؟ فریش، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا عمران بھائی بتائیے کہ آپ کو اس بیماری کا کب پتہ چلا؟ دیکھیں اسرار بھائی، بات کچھ یوں ہے کہ جو ہماری ڈیزیز ہے، جو بیماری ہے، اس کو اوسٹیوجینیسس امپرفیکٹا کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم ٹھیک ہوتے ہیں، اور 1-2 سال کی عمر کے بعد ہماری ہڈیاں اس قدر ویک ہو جاتی ہیں، اس قدر کمزور ہو جاتی ہیں کہ ہم ذرا سی موومنٹ بھی کرتے ہیں ہماری کوئی نہ کوئی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹوٹنے کے بعد پھر اس طرح ٹیڑھی ہو کے جڑ جاتی ہے، جو کہ آپ سامنے میرے جسم کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ عزیر یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم ٹوٹل 7 بہن بھائی ہیں، 1 بہن ہے، اور 6 بھائی ہیں، جس میں سے 3 بھائی معذور ہیں اور 3 بھائی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ اچھا، تو یہ جو احمد ہے ان کی بھی یہ سیم کنڈیشن ہے؟ جی بالکل، یہ 4 سال کے ہیں، اور ان میں ڈیزیز ابھی آ رہی ہے۔ تو ہم بیسیکلی کشمیر کے رہنے والے ہیں، تو وہاں سے یہاں آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، تو وہاں کا ہاسپٹل کا جو ماحول ہے اتنا اچھا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ اتنے اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں، تو وہاں پہ ہم دونوں کا علاج بھی نہیں ہو سکا۔ تو اب ہم یہاں پہ راولپنڈی میں شفٹ ہوئے ہیں، یہ 4 سال کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا علاج کروانے کی وجہ سے۔ تو ابھی اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کہ اس بیماری کا مکمل حل کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا عمران یہ بتاؤ کہ کبھی سوچ آتا ہے کہ اگر ہاتھ پیر ٹھیک ہو جاتے تو کیسے محسوس کرتے؟ اسرار بھائی دیکھیں، سوچ آپ کو اس چیز کی آتی ہے جس چیز کا آپ کو ارمان ہوتا ہے دل میں، سوچ آپ کو اس چیز کی آتی ہے جس پہ آپ کو افسوس ہوتا ہے، جس کی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اچھی صحت نہیں دی، طاقت نہیں دی جسم میں، لیکن دماغ اچھا دیا ہے، دل اچھا دیا ہے، اس پہ ہم اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم جس حال میں ہیں ہم بہت خوش ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اب کاش ہم ٹھیک ہوتے، ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم ٹھیک ہوتے تو اس سے زیادہ بدتر برے حالاتوں میں پھنس کے اور اس سے بڑی بھی مشکل ہم پہ آ سکتی تھی۔ اللہ نے ہمیں یہاں پہ اس سے زیادہ مصیبتوں میں نہیں ڈالا، اس پہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اچھا عزیر یہ بتائیے کہ کیا فیل کرتے ہیں اس کنڈیشن میں، جب دوستوں کو دیکھتے، جب باہر کی حالت دیکھتے، دل میں کوئی نہ کوئی آس تو رہتی ہے، وہ کیا فیلنگ ہے؟ قارئین سے شیئر کیجئے۔ ہمیں یہی فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حالت میں رکھنے کے لیے ہمیں چنا
کیونکہ بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بیمار بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے کہ ہمیں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا. تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ پورے اتریں, اللہ کی ناشکری کبھی نہ کریں, ہمیشہ اپنی زبان پہ شکر رکھتے ہیں. تو اللہ کرے ہمیں آگے بھی ہم پورے اتر سکیں اس آزمائش میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھی آپ نے کہا کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس بیماری میں, تو میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے, ریگولرلی 1-2 دن میں ہماری کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹتی رہتی ہے, روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹی جاتی ہے. تو جب بھی کوئی ہماری ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہماری ہڈی کس نے توڑی ہے؟ اللہ نے توڑی ہے. میں یہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, خوش ہوتا ہوں کہ میں اللہ کو یاد ہوں, اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. میں اس قابل ہوں کہ اللہ پاک میری ہڈی توڑ ہی رہا ہے لیکن اللہ کی توجہ ہے میرے اوپر. میں یہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بہت خوب, بہت. عزیر یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ ویب ڈیزائن ہے, آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں, کوئی ایسے مشغلہ یا کوئی ایسا ہنر آپ نے کبھی سوچا کہ میں سیکھوں اور اس کو دنیا میں منواؤں؟ جی, میں نے یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل بھی شروع کیا تھا. تو اس پہ میں ٹیکنالوجیز کی ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا, جیسے کہ ڈیلی لائف میں آپ کو مسئلے آ جاتے ہیں, موبائل خراب ہو جاتا ہے یا کوئی بھی وائی فائی کنیکٹ نہیں ہوتا, ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو میں نے کلیئر کر کے اس یوٹیوب چینل پہ کلپ چڑھائے تھے. تو یوٹیوب چینل کا نام کیا ہے؟ ٹیکنیکل ٹاک ود عزیر. ویورز کو میرا یہ پیغام ہے کہ لازم تو نہیں ہے اس کو سبسکرائب کریں, آپ جائیں چینل کو چیک کریں, اگر آپ کو ٹیکنالوجی میں دلچسپی ہے تو سبسکرائب کریں ورنہ آپ چھوڑ دیں. اچھا عمران, یہ بتائیے کہ دل کیسے بہلاتے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ یا کوئی طریقہ؟ اسرار بھائی دیکھیں, دل بہلانے کی جہاں تک بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں الحمدللہ سے میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں, میں پوئٹ بھی ہوں اور چھوٹا موٹا کہہ لیں ہوسٹ بھی ہوں. تو اس طرح سے عزیر بھائی جیسے آپ کو بتایا گرافک ڈیزائنر ہیں, ایڈیٹر ہیں, یوٹیوبر ہیں, وہ بھی موٹیویشنل اسپیکر اور پوئٹ ہیں. تو الحمدللہ ہم جو ہے نا ایک منٹ گزارتے نہیں ہیں, ہم اس پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہر بندے کا زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. میں ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا, آج کل کہیں پہ بھی ہمیں ڈسیبل انسان نظر آتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا, تو ہم اس کو بس یہی کہہ کے یا سوچ کے اگنور کر دیتے ہیں, یار ایش کر, لیٹا رہے, تجھے کیا کام ہے. ٹھیک ہے, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہر بندے کی زندگی میں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اس پہ ہر طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہر بندے کا کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ایک جگہ پہ ایک باپ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن دھوپ میں مزدوری کرتا ہے, بیلچا چلاتا ہے, تو اس کو شام کو 700 روپے ملتے ہیں. اور ایک جگہ پہ ایک امیر باپ جو ہے وہ عیاشی کے لیے, جس کو گھر کا پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ آفس میں بیٹھتا ہے 2 گھنٹے اور لاکھوں کی سیلری لے کے عیاشی کرتا, پارٹی کرتا پھرتا ہے. تو اس طرح ہر بندے کا کام جو ہے وہ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ہم لوگوں کی زندگی میں بھی مقصد ہے, ہم بھی ان کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو ہم جیسے لوگوں کو وہ مقصد پورا کرنے میں آپ جیسے لوگوں کی, مسلمان بہن بھائیوں کی ہمدردی کی ضرورت ہے. اچھا عزیر, آپ کتنے پڑھے اور آگے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے آپ کو؟ ہم بالکل بھی نہیں پڑھے, کیونکہ آپ کو ہماری کنڈیشن کا پتہ ہے کہ ہم پینسل بھی ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ پڑھنے لکھنے کے لیے پینسل تو اٹھانی پڑتی ہے. اس وجہ سے کہ ہماری ہڈیاں بہت ویک ہیں, ہم ذرا سا بھی نہیں ہلا سکتے. اگر ہلانے کی کوشش کریں گے, حرکت ہر جسم کے اوزار میں ہے لیکن صرف پاور نہیں ہے, اگر پاور لگائیں گے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اس وجہ سے ہم پڑھ نہیں سکے, لیکن پڑھنا لکھنا الحمدللہ سب کچھ آتا ہے. گھر میں بہن بھائیوں نے سکھایا ہے تو پڑھنا لکھنا الحمدللہ آتا ہے. اچھا, والدین اس کنڈیشن میں پریشان تو یقیناً ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے, لیکن کن کن مراحل میں مشکلات ان کو بھی پیش آتی ہے؟ دیکھیں اسرار بھی صحیح بات کہا آپ نے, پریشان تو ہوتے ہیں ظاہر ہے ماں باپ, جب 3 بچے اس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں.
بات یہ ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ سب سے زیادہ جس چیز میں آتی ہیں، ویسے تو آپ کو پتہ ہے جب بندہ اپنا ہاتھ تک خود نہ ہلا سکے تب تو ہر کام میں ہی مشکلات ہوتی ہیں. جو سب سے زیادہ ہمیں مشکل پیش آتی ہے وہ ہمارے ماں باپ جس کا اظہار کرتے رہتے ہیں گھر میں، تو کہتے ہیں کاش آپ کم سے کم اس کنڈیشن میں ہوتے کہ بے شک چل نہیں سکتے تھے، آپ کو بندہ آزادی سے اٹھا کے ادھر ادھر کر سکتا، جہاں سے ہاتھ لگاتے ہیں وہی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو اس پہ انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کاش آپ کو اچھے طریقے سے نہلا سکتے، آپ کو اچھے کپڑے پہنا سکتے، آپ کو یہاں سے وہاں بٹھا سکتے. تو زیادہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے اس وجہ سے، تو ہماری وجہ سے کافی مشکلات گھر والوں کو بھی آتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ لوگوں سے انتہائی امپریس ہوا، آپ لوگ کا جذبہ اس کنڈیشن میں بھی جس طرح آپ لوگ کی حالت ہے. میں یقیناً آپ لوگ کس طرح حوصلہ افزائی کرو، کس طرح آپ لوگ کا یہ پیغام، آپ لوگ کی ہمدردی دنیا تک پہنچاؤ. میں نے آپ لوگ کو قریب سے دیکھا اور آپ لوگ کے جذبات کو میں نے دیکھا، آپ لوگ کی خودداری کو میں نے دیکھا. میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر الفاظ میں ویور کو اپنے ایک پازیٹیو میسج پہنچا دیجئے. جی بالکل، ویورز تک میں یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ ہماری زندگی میں ایک خواہش ہے جس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی مدد سے اور آپ جیسے پیارے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد سے. وہ خواہش یہ ہے کہ ہم نے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن بنانے کی کوشش کی ہے، اے رے آف ہوپ. ٹھیک ہے، وہ ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ میں ابھی تک سٹارٹ سے لے کے اس بیماری میں جتنی مشکلات کا سامنا کیا، نہ ہی ہم پہ گورنمنٹ کوئی ہماری سپورٹ کرتی ہے، نہ کوئی بڑا وزیر آتا ہے ہمارے پاس، ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت جینا ہوتا ہے. تو ہمارے جیسے اور بھی بہت لوگ ہوں گے جو اس پریشانی کا شکار ہوں گے اور کہ کئی گزر چکے ہیں اور کئی آنے والے ہوں گے. تو ہم چاہتے ہیں ہم مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا کر سکیں جو آنے والی نسلوں کے لیے سپورٹیو ہو اور ہم لوگوں کے لیے سورس آف انسپائریشن بن سکیں. اور آخر میں یہ احمد ہے، یہ ان کا تیسرا اور آخری بھائی ہے اور ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کو کیا ہوا؟ میں ذرا سا بھی ہلتا ہوں میری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. آخر پہ ایک موٹیویشنل پوئٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کے سمندر بھی آئے گا. رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کے سمندر بھی آئے گا. تھک کر نہ بیٹھ ہے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا. بہت بہت خوب. ناظرین، آپ لوگوں نے شروع سے آخر تک ان کی حالات، ان کی کیفیت ملاحظہ کی. اس کے اوپر میں کیا اتنی وضاحت مزید کر دو، آپ لوگوں نے خود مشاہدہ کیا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ انسانیت وہ ہے اپنے لیے جینا نہیں، دوسروں کے لیے کچھ کر کے دکھانا. یہ سماج ہے، اس سماج میں ہم سب برابر ہیں. جہاں کہیں کمی بیشی ہوگی ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لینا ہے. اسرار احمد یوسف زئی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.